بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان جو ہے وہ اگر ہم رمضان سے فیضیاب ہونے کی شرط ایک ہے وہ پوری کر دیں تو اس مہینے سے اللہ نے جو بڑی بڑی نعمتیں خاص کر رکھی ہیں، اس مہینے کو جو بندگی کی انتہا تک لے جانے والا راستہ بنایا ہے اللہ نے، وہ ہم پر کھل جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگنے کی، چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنے کی، اور خاص طور پر ان فرمائشوں کو ترک کر دیں جن فرمائشوں کا سارا تعلق ہماری راحت سے ہے، اللہ کی خوشنودی سے نہیں ہے۔ تو یہ اس کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ اللہ سے کیا مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے، اور کیا مانگو تو وہ خوش نہیں ہوتا، بس دے دیتا ہے یا نہیں دیتا، جو بھی کرنا ہے، لیکن وہ دعا اسے خوش نہیں کرتی۔ تو وہ دعا جیسے اس کے ساتھ تعلق کے قانون کے مطابق ہوتی ہے، آداب کے مطابق نہیں ہوتی۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرے یہ کہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور ان کا علم ہمیں نہیں دیا، ان کا بس تھوڑا سا احساس کسی میں بیدار ہو سکتا ہے، کسی سچے اللہ والے میں، لیکن اس کا علم ہمیں نہیں دیا۔ مطلب اللہ اس سے بھی ناراض ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنا دوست بنا لیجیے، اللہ اس سے بھی ناخوش ہو سکتا ہے کہ مجھے بالکل پاک کر دیجیے۔ یعنی یہ سب دعائیں وہ ہیں جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ یہ اللہ کو خوش کرتی ہیں، یہ دعائیں، یا اللہ میری مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ مجھے قیامت میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت عطا فرما دیجیے۔ اب یہ سب دعائیں بہت اللہ کو خوش کرنے والی ہیں، لیکن بعض لوگوں پہ ایسی شامت آتی ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے پیٹنٹ کلمات اور ضروریات وہ بھی اللہ کو ناراض کر دیتی ہیں، اور اللہ کو خوش کرنے والے یقینی اعمال جن کے بارے میں یہ یقین رکھنا عضو ایمان واجب ہے کہ یہ افعال اللہ کو خوش کرتے ہیں، تو وہ افعال بھی بعض بد نصیبوں کے لیے اللہ کے غضب کو ابھارنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ تو اس میں ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے، ان سب خطرات سے خود کو عاجزانہ طریقے سے محفوظ رکھنے کا ایک راستہ ہے، اور انشاءاللہ وہ کارگر ہے۔ وہ ہم ایسے بالکل کمزور لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ بہت کارآمد ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے تو رہتے ہیں، یعنی مانگنا دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں، اس کی رضا بھی مانگتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں مانگتے ہیں، لیکن ایک شرط پوری نہیں کرتے۔ اس وجہ سے یہ سب خطرات ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، بعض مرتبہ ہمیں پتہ چل جاتے ہیں، اکثر مرتبہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ اپنے لیے خطرناک کام کر دیا۔ تو وہ شرط ایسی ہے
کہ اللہ چاہے تو خطرات سے محفوظ رکھے گی، وہ یہ ہے کہ پہلے خود کو نذر کرو پھر اللہ سے مانگو۔ جن بخیلوں نے خود کو اللہ کی نذر نہیں کیا، پہلے دو پھر مانگو، تمہارے پاس دینے کو ایک بہت ہی معمولی اور حقیر اور چھوٹی سی چیز ہے، تو اللہ دینے کے عمل میں چھوٹی سی چھوٹی دی جانے والی چیز کا بھی قدردان ہے۔ یعنی میں اگر 1 روپیہ اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ اور صحیح نیت کے ساتھ دے دوں تو اللہ اس 1 روپے 1 پیسے کا بھی قدردان ہے، بشرطے کہ اس کا محرک صرف اللہ کو خوش کرنا ہو، یعنی اس کا مقصود صرف اللہ کو خوش کرنا ہے، وہ صرف اللہ کے لیے عمل ہے۔ تو اس شرط کو پورا کرتے ہوئے کہ صرف اللہ کے لیے ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، کسی سے شاباش لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی عصمت کی طرح سب سے چھپانے کے لیے، اور وہ ہے کہ یا اللہ میرے پاس تو سب سے حقیر شے جو ہے وہ میں خود ہوں، میں اپنی خواہشات تیری نظر کرتا ہوں، میں اپنے سب ذہن، ارادے، منصوبے جو میرے پاس ہے وہ بھی تیری نظر کرتا ہوں، اور جو میرے پاس نہیں ہے وہ بھی تجھ پہ نچھاور کرتا ہوں۔ تو اب آپ دعا کرنے کے اہل ہیں، یعنی اس پہ بھی کوئی بہت اترانے والی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی چھوٹی چیز آپ نے اللہ کو نظر کی ہے، یہ تو بہت ہی بے معنی، مطلب اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ہم نظر ہو جائیں اس کی، تو وہ تو اللہ بس رحمت کرنے کے، نوازنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے نا، تو وہ بس ایک اس نے ہمیں دے دیا ہے کہ یہ بالکل نالائق لوگ ہیں، تو وہ اتنا سا بھی کام کر لیں تو پھر یہ اپنی کمترینی کے ساتھ میری نظر ہو جائیں تو میں اپنی لامتناہی رحمتوں اور نعمتوں اور مغفرتوں کے ساتھ مغفرتوں کو اس آدمی پر حالت تسلسل میں رکھوں گا۔ یہ تو آدمی ایک بار دے کے چھوٹی سی چیز فارغ ہو گیا، لیکن جو اللہ اپنی شان رحمت کے مطابق مسلسل دیتا رہے گا، اور اس تسلسل میں ٹائم جو ہے وہ ایک پورشن ہے، صرف زمانہ اس کا صرف ایک حصہ ہے، اللہ کا تسلسل زمانی بھی ہے اور لا زمانی بھی ہے، ابدی ہے۔ تو یہ کرنا ہی کرنا ہے، اللہ کو دینے کی پوزیشن میں رہتے ہوئے، اور اللہ اس کو مان لے کہ واقعی اس نے خود کو دے دیا ہے اور بہت ہی حقیر تحفہ سمجھ کے دیا ہے، تو اللہ ظاہر ہے کہ اللہ سب جانتا ہے، تو اللہ نے اگر یہ مان لیا کہ اس سڑے بسے وجود نے بھی اپنے آپ کو جیسا ہے جذام میں لپٹا ہوا ٹی بی زدہ ہے، اس کا کوئی چیز سلامتی کی حالت میں نہیں ہے، یہ بالکل ہی ناکارہ ہے، لیکن اس نے جیسا بھی ہے خود کو اکٹھا کر کے بخشش کی امید میں اپنے آپ کو ہماری نظر کر دیا ہے۔ اللہ نے اگر یہ مان لیا نا تو آپ مستجاب الدعوات ہیں۔ تو ایک تو یہ کام کریں کہ روزانہ کئی مرتبہ اس عزم کا اپنے اندر اعادہ کریں، اور یہ کہ کئی مرتبہ آپ کو لگے گا کہ آپ ایک مرتبہ دے دیا جانے والا تحفہ نہیں ہے، پھر جب اللہ قبول کرتا ہے نا تو پھر آپ کے اندر بھی سخاوت دکھانے کے لیے بہت سارا سامان آپ کو موجود دکھا دیتا ہے،
سمجھ گیا نا؟ پھر وہ پیسے کو بھی گنج شائگاں بنا دیتا ہے، ایک لامحدود خزانہ بنا دیتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اس کی نظر کرنے کا ارادہ نہیں کیا، اس وجہ سے اس نے ہمارے قیمتی عناصر کو ہم سے چھپا رکھا ہے۔ جیسے ہی ہم خود کو دینے کا ارادہ کریں گے تو وہ کہے گا کہ نہیں تم اتنا بھی نہ گھبراؤ، یہ کوئی بہت ادنا نظر نہیں ہے، یہ بہت اعلیٰ تحفہ ہے ہمارے لیے۔ دیکھو اب یہ دے دو، آج یہ دے دو، گھنٹے بعد وہ دے دو، کل اپنا وہ حصہ دے دو۔ تو سارا رمضان آپ خود کو دیتے رہنے کے عمل میں رہیں کہ یا اللہ میرے اندر اخلاص کی کمی ہے، اس کمی کو بھی آپ کی نظر کرتا ہوں، کیونکہ آپ احسان کا بدلہ ضرور دیتے ہیں۔ یعنی احسان کا اردو مطلب نہیں، مطلب ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جائے وہ احسان ہے۔ تو آپ بدلہ دیں گے، ظاہر ہے کہ ناقص چیز لے کے کامل کر کے لوٹائیں گے نا، تو وہ ہو جائے گا۔ تو بس وہ پہلا تحفہ جو بہت ہی گھٹیا ہوگا اس کو لے کے وہ بڑھیا بنا دیتا ہے، پھر آپ کے پاس دینے کو بہت کچھ ہو جاتا ہے کہ یا اللہ اپنی خواہشیں دی، یا اللہ اپنے نفس کی جو سفلی سطح پر برپا ایک اکھاڑ پچھاڑ ہے جس نے مجھے اپنا قیدی بنا رکھا ہے، یا اللہ میں وہ تجھ کو دیتا ہوں، وہ میرے تصرف میں تو نہیں ہے، لیکن بس میں نے ارادہ کر لیا کہ آپ کی نظر کر دوں۔ ظاہر ہے ہم کوئی چیز دینے کے بھی لائق نہیں ہیں اور لینے کے بھی مستحق نہیں ہیں، تو وہ کہتا ہے اچھا چلو اس کو تصرف دے دو کہ یہ اس تحفے کو ذرا اچھی طرح پیک کر کے ہمیں دے دیں۔ بس وہ تصرف آپ کو دیتا جائے گا اپنے نفس پر، اور آپ اس گھٹیا چیز کو اللہ کی جناب میں نظر کرنے کے قابل بنا کر اسے پیش کرتے رہیں گے، اور اللہ سے نقد شاباشی وصول کرتے رہیں گے۔ وہ نقد شاباشی ہوتی ہے توکل کی صورت میں، ترک معصیت کی صورت میں، تشکر کی صورت میں، توبہ کی صورت میں، دنیا سے بے نیازی کی صورت میں، عاجزی اور انکسار کی صورت میں، یعنی مختلف فضائل کی صورت میں وہ نقد شاباشی آتی ہے۔ تو یہ سب لوگ کریں رمضان کو، بس ہر روز جو ہے وہ آپ کے پاس 5000 میں ہیں فرض کیا، اور اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہماری جو سیلف ہوڈ ہے، یعنی جو میں کہتا ہوں میں، یہ میں ایک نہیں ہے، یہ میں ایک اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے مجھ پر سے خود مجھے چھپا رکھا ہے۔ پھر یہ سینکڑوں انائیں، سینکڑوں سیلف ہوڈس مجھے میں جمع ہو جاتی ہیں، تو میں روز اپنے آپ کو ایک نئے وجود کی حیثیت سے پیش کرتا رہتا ہوں، اور وہ نیا وجود کیا ہوگا کہ پہلا جو تحفہ ہے وہ بہت ہی گھٹیا ہے، وہ تو اللہ کی مہربانی اس نے قبول کر لیا۔ پھر اس تحفے کی کوالٹی بڑھتی جائے گی، یعنی ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے آپ کو نظر کریں گے تو اس میں ایک بچکانہ سا فخر بھی ہوگا، اس میں اللہ سے شاباشی لینے کا مطالبہ اور تمنا بھی ہوگی۔ اس تحفے کو آپ اپنا وسیلہ بنا لینے میں پر اعتماد ہو سکیں گے کہ یا اللہ اب اس کے وسیلے سے مجھے وہ سیلف ہوڈ عطا فرما دیجئے جس کی شناخت آپ ہوں۔ تو رمضان میں ارادے، ویسے بھی ارادے بڑے بڑے رکھنے چاہیے۔ اللہ ہمارا سب کچھ ہے، تو ہمیں یہ چھوٹے موٹے ارادے اس سے نہیں رکھنے چاہیے مفادات۔
وہ سب کچھ ہے ہمارا، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ دے سکتا ہے، اس پہ کوئی قید نہیں ہے، وہ خود کسی بھی قانون کا پابند نہیں ہے، تو وہ ہر چیز اس کے قبضے میں ہے۔ تو اب آپ اس سے کہیے کہ یا اللہ آج میں نے بہرحال کچھ اچھی طرح اپنے آپ کو بنا کے پیش کر دیا ہے، بس اس کو میں وسیلہ بنا کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے اللہ والا بنا دیجیے، یا اللہ آپ ہی میری شناخت بن جائیے، یا اللہ مجھے خود میرے نفس کی طرف ایک سیکنڈ کے لیے بھی متوجہ نہ ہونے دیجیے۔ تو پھر آپ دیکھیے گا، اور یہ رمضان بہت بے وقوفی کی بات ہے کہ آدمی اس سے کچھ حاصل نہ کرے، یہ بہت نادانی ہے۔ رمضان زندگی جیسے میری 70 برس ہے، تو مطلب یہ کہ فرض کیا 50-60 رمضان میری زندگی میں آ گئے ہیں، تو یہ 50-60 مقامات قرب ہیں جو مجھ پہ کھولے گئے ہیں، اور جو یقیناً ملیں گے بشرطے کہ میں نے یہ شرط پوری کر لی۔ تو ہر رمضان آپ کو کامل سے کامل کرتا جاتا ہے، ہر رمضان میں کاملین کو بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے ناقص تھے۔ ہر رمضان آپ کو یہ باور کروا دیتا ہے کہ تم محتاج ہو، لیکن تم اللہ کے پسندیدہ محتاج ہو، تمہاری دستک پر اس کا دروازہ کھلتا ہے۔ بس ہمیں اگر اتنی ہی نوید مل جائے کہ ہم کھٹکھٹائیں تو اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جائے، اللہ کی مغفرت، اللہ کی ولایت کا دروازہ کھل جائے، تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ اور مطلب باقی تو سب چیزیں جھاڑ جھنکاڑ ہیں نا۔ تو اب میں پھر خوب دنیا میں ترقی کروں، یہ کروں، وہ کروں، کیونکہ دنیا میں ایسے آدمی کا ترقی کرنا خود اس کے روحانی ارتقاء کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے جس کو نوازتا ہے نا، اللہ اسے ڈرا ہوا بھی دیکھنا چاہتا ہے اور ہنستے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا ہے، تو اسے اسباب شکر میں بھی رکھنا چاہتا ہے، اور اسے محرکات خشیت کو بھی شکر سے جوڑے رکھتا ہے۔ تو وہ ایک شاکر بندہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، یہ اس زندگی میں حاصل ہو سکنے والا سب سے بڑا روحانی مرتبہ ہے، کیونکہ شکر اس کے اندر ایک حضور پیدا کرتا ہے کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور خشیت اس کے اندر حضور کی دوسری قسم پیدا کرتی ہے کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ تو اس سے بڑا کمال کیا ہوگا؟ تو اس کمال کو مقصود بناؤ، اور پھر بس روزانہ خود کو نظر کرو، روزانہ کیا، پھر جب اس طرح کی عادت پڑ جائے گی نا اللہ کے فضل سے، تو ہر سانس میں آپ نظر ہوں گے۔ اور ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہر نفس میں ایک زندگی اور ایک موت سے گزرتے ہیں۔ موت اللہ کو نظر کرنا، زندگی اس ایک لمحے میں وہ صدیوں جیسا کام کر دیتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی جناب میں پیش کرنے کے لائق بنانے کا۔ لیکن یہ خیر یہ تو بڑی باتیں ہیں، فوری بات یہ ہے کہ توکل پیدا ہونا چاہیے، شکر گزاری کی ناقابل برداشت کیفیت بار بار پیدا ہونی چاہیے، اور نفس کو سکون میں رکھنے والی خشیت پیدا ہونی چاہیے۔
خشیت اگر سچائی سے، شکر کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ ہمیں نصیب ہو جائے تو یہ ہمارے نفس کے لیے بھی مرغوب ہو جاتی ہے، تو وہ نفس میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ سب لوگ کریں، اور اس میں زیادہ نہ محنت ہے نہ کچھ، بس ایک حاضر دماغی درکار ہے، اور ایک جو بچکانہ حرص ہوتی ہے نا، بچوں کی طرح کی ایک ہٹ بھی ہوتی ہے، وہ اللہ سے کرو۔ بھائی جب آپ کو یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ تم اپنی نیکیوں کو وسیلہ بناؤ، یعنی نیکیاں تمہاری اور تم ہی جتا رہو، یا اللہ یہ نیکی میں نے کی ہے، بس اس سے فائدہ اٹھاؤ اور بچوں کی طرح رہو۔ یہ سب نہیں کہ وہ ہر وقت کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ ذکر کر رہے ہیں، ہر وقت کو آپ کو دیکھنے والا سمجھے کہ یہ ہم سے الگ ہے۔ یہ یاد رکھنا، جسے دیکھنے والا خود سے کمتر جانے گا، اس سے بڑا کوئی نہیں ہوتا۔